اس نے مجھے مارا بھی، اس کو میں نے واسطے بھی دیے، اپنا دوپٹہ بھی اس کے پاؤں کے اوپر پھینکا کہ میں سے زیادتی نہیں کرنا، تو اس کے باوجود بھی اس نے مجھے بولے چلے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے شراب پلائی، پہلی دفعہ پیتی؟ جی، شراب پلائی، بیئر پلائی، اور اس کے بعد پھر اس نے میرے سے زیادتی کی۔ اسلام آباد جب آ گئی تھی میں تو مجھے ایک رکشے والے پٹھان انکل مل گئے تھے جو میرے والد بن گئے تھے۔ یہ ظاہر کی بات ہے، پیٹ کی خاطر انسان یہ کام کرتا ہے۔ کتنے پیسے ملتے تھے اس کی مختلف، کبھی اچھے مل جاتے تھے، کبھی نہیں بھی ملتے تھے، جب پولیس وغیرہ ریڈ کرتی تھی کبھی اچھے ملتے تھے، کبھی اچھے نہیں ملتے تھے، کبھی خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ لوگ کیسے ملتے تھے؟ لوگ بہت بہت عزت دار بھی ملتے تھے، بہت بہت اچھے بھی ملتے تھے، اور بہت بہت برے بھی ملتے تھے، جو کنجریوں کا لفظ دے کے بلاتے تھے، اور کوئی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ تو جب پڑھایا لکھایا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، اچھا، بس میں پھر اس ڈانس فیلڈ میں نکل آئی تھی۔ وہ انہوں نے لگایا اس ڈانس فیلڈ میں یا انہوں نے لگایا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا، والد کے ڈر کی وجہ سے میں نکل آئی تھی۔ السلام علیکم اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم۔ آج میرے ساتھ وہ لڑکی موجود ہے جو کہ گھر سے باہر آ گئی، باہر نہیں مطلب گھر سے بھاگ گئی، گھر سے بھاگی شاید میں باہر جا کے اپنی زندگی اپنی مرضی کی گزار سکوں گی، یا شاید اپنے جو اس نے خواب دیکھے تھے وہ پورے کروں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آج یہ لڑکی کس موڑ پہ کھڑی ہے، آج اس کے ساتھ کس طرح کے درندے جو ہیں اس کو ملے ہیں، اور آج اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، یہ اسی سے جانتے ہیں، اور کس ایج میں یہ گھر سے نکلی تھی یہ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ الشبا۔ اچھا الشبا، مجھے یہ بتاؤ آپ گھر سے آئی اس وقت کیا ایج تھی آپ کی؟ 4 سے 5 سال۔ 4 سے 5 سال؟ 4 سے 5 سال کی بچی جو ہوتی ہے اسے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو آپ کو یہ پتا تھا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، بھاگنے کے لیے جا رہی تھی یا کیا کرنی؟ والد کے ڈر کی وجہ سے گھر سے نکلی تھی میں۔ کیا ڈر تھا؟ میں نے والد کے جیب سے پیسے نکالے تھے، والد کی جیب سے پیسے میں نے نکالے تھے، اچھا، چیز کھانے کے لیے، کیونکہ والد باہر نہیں تھا نکلنے دیتا، جانے نہیں دیتے تھے۔ اچھا، ظاہری بات ہے ایک چھوٹی بچی 4 سال کی جو بچی ہوتی ہے تو اس کو بچوں کو گھر میں ہی رکھتے ہیں نا، بچوں کے باہر نہ جانے دے، یہ نہ چیزیں کریں، لیکن آپ اتنی سی ایج میں بھاگ گئی، کہاں گئی تھی مجھے یہ بتائیں؟ میں بس ڈر کی وجہ سے باہر نکل گئی تھی۔ اچھا، تو اڈے پہ گئی تھی، اڈے سے میں گاڑی پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ پتا تھا اتنی سی ایج میں گھر میں اڈے پہ جانا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے؟ ہمارے گھر کے پاس تو تھا اڈا، اچھا، گھر کے پاس تھا، امام بارگاہ کے ساتھ اڈا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے میں گاڑی پہ بیٹھ گئی تھی، گاڑی سے پھر میں اسلام آباد آ گئی تھی۔ اتنی سی بچی اسلام آباد؟ اچھا اسلام آباد پھر کیا ہوا آگے، مجھے تھوڑی سی سٹوری بتاتی ہیں؟ اسلام آباد جب آ گئی تھی میں تو مجھے ایک رکشے والے پٹھان انکل مل گئے تھے جو میرے والد بن گئے تھے۔ اچھا جی، میرے والد بن گئے تھے، انہوں نے مجھے پال پوس کے انہوں نے مجھے بڑا کیا تھا۔ اور کتنے سال وہ باپ کے مطلب انہوں نے پھر پڑھایا لکھایا بھی؟ نہیں پڑھایا لکھایا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، بس میں پھر اس ڈانس فیلڈ میں نکل آئی تھی۔ وہ انہوں نے لگایا اس ڈانس فیلڈ میں یا انہوں نے لگایا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا۔ کس ایج میں پھر آپ کو اس ڈانس میں لے کے گئے؟ میں 10 سے 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں؟ جی۔ آپ کو کہیں فیل نہیں ہوتا تھا وہ باپ والا محبت دیتا تھا، یا کبھی فیل ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ؟ لگتے تو وہ اپنے ہی تھے۔ اچھا، کبھی ان نے مطلب کہ مجھے ڈانٹا وہ نہیں کیا تھا ہمارا۔ اس نے پوچھا نہیں کیوں آئی تھی گھر سے باہر؟ نہیں۔ اور خود بھی کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں گھر سے باہر آئی ہوں اپنے سگے باپ کے پاس جا کے؟ وہ بعد میں جب ان کی وائف مجھے ڈانٹتی تھی نا، جو بابا میرے بنے تھے ستیلی، جب ان کی وائف مجھے ڈانٹتی تھی نا تو وہ تانے دیتی یہ تو ہماری ستیلی ہے، تو اس کے بعد میں گھر سے ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بہن بھائی کتنے؟ میرے نہیں ہے بہن بھائی۔ اکیلی اکلوتی تھی؟ جی۔ اور اکلوتی نہیں یہ کام کیا، ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے دکھ نہیں ہوا؟ والدہ میری فوت تھی، باپ کا سہارا نہیں بن سکتے تھے؟ والد کے ڈر کی وجہ سے میں نکل آئی تھی۔ اچھا، جب ڈانس کی فیلڈ میں گئی تو کیسا لگا؟ شوق ہونا شروع ہو گیا اس فیلڈ میں پھر؟ جی بس وہ پیسہ، ہاں پیسہ بس وہ کما رہی تھی اور ان کو دے رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی میرے بھائی اچھے رہیں، خوش رہیں، ہمارے گھر میں بھی ہر چیز ہو۔ اپنے بھی شوق پورے کر رہے تھے؟
میرے شوق کیا ہوتے تھے؟ میرے شوق کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس باہر اپنا پاک. شوق کیا تھا؟ میرا اپنا شوق یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھ جاؤں، اسکول پڑھ جاؤں. اچھا، جی. یا اتنے سال آپ نے دیکھا کہ یہ والا باپ بھی آپ کو اسکول نہیں پڑھا رہا، قرآن پاک نہیں پڑھایا، تو کبھی دل نہیں کیا تو یہ تو مجھے وہ جو میرا شوق ہے وہ پورا نہیں کر رہا؟ وہ بس کہتے تھے پیسے جمع ہو جائیں. دوسرے جو ان کے بچے تھے وہ بھی نہیں اسکول جاتے تھے. اچھا، ان کو بھی اسی کام میں لگایا تھا اس کی بیٹی کو؟ نہیں، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کی ایک میں ہی بیٹی تھی اچھا، اور 2 بیٹے تھے. جب پہلی دفعہ اس فیلڈ میں گئی، ڈانس کی فیلڈ میں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ڈر سا لگتا تھا، عجیب سے لوگ تھے. تو جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا تو پھر آپ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر کتنے سال آپ نے اسی فیلڈ میں کام کیا؟ 7 سے 8 سال. 8 سال. جی. پھر یہ شوق ظاہر بڑھتا چلا گیا، ایک گروپ بن گیا. ایک گروپ بن گیا، اور دوسری بات یہ ظاہر کی بات ہے پیٹ کی خاطر انسان یہ کام کرتا ہے. کتنے پیسے ملتے تھے اس کی مختلف، کبھی اچھے مل جاتے تھے، کبھی نہیں بھی ملتے تھے. جب پولیس وغیرہ ریڈ کرتی تھی کبھی اچھے ملتے تھے، کبھی اچھے نہیں ملتے تھے، کبھی خالی ہاتھ آ جاتے تھے. لوگ کیسے ملتے تھے؟ لوگ بہت عزت دار بھی ملتے تھے، بہت اچھے بھی ملتے تھے، اور بہت برے بھی ملتے تھے، جو کنجریوں کا لفظ دے کے بلاتے تھے، اور کوئی بہت عزت کرتے تھے. تو جب یہ لفظ بولتے تھے تو کیا محسوس ہوتا تھا؟ دل کو لگتی تھی یہ بات؟ دل کو بات بھی لگتی تھی، اور میں کہتی تھی یا اللہ مجھے اس کام سے چھڑا لو، کیونکہ اللہ کے آگے نماز کر کے تو فریاد میں ابھی بھی کرتی تھی کہ یا اللہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میرا کوئی سہارا بن جائے، میں کوئی ایسا بنا لوں اپنا سہارا، میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں. اچھا، آئی کہاں سے ابھی میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے لاہور آئی ہو؟ کیوں، کیا وجہ بنی؟ انصاف لینے کے لیے. کس چیز کا انصاف چاہیے؟ میں میم گئی تھی فنکشن پہ، وہاں پہ میرے سے زیادتی ہوئی تھی. کس نے زیادتی کی؟ کیا فنکشن تھا؟ کون لوگ تھے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر بات جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے، تو پھر آپ کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو مانو گے؟ میں میم گئی تھی فنکشن پہ نا، میری دوست تھی زیبی بٹ. اچھا، اس نے میری بہن بھی، اس کو میں بہن بھی بنی تھی، مطلب کہ یہ سمجھے اس کے ہاتھوں میں ہم بڑی ہو گئی ہوں. کیا وہ نائکا تھی؟ نہیں، میری نائکا وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں لگتی تھی، میری ایک سسٹر تھی وہ. اس نے مجھے فون کیا تھا کہ ایسے میرا فنکشن آ رہا ہے، تم جاؤ گی؟ میں نے کہا میں چلی جاؤں گی. کہتی 3 لڑکیاں اور بھی ہیں تمہارے سمیت 4 ہو جائیں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی. تو میں بھی گئی اس دوران، اس فنکشن میں اس فنکشن ہو رہا تھا، تو وہ جو طوطا نام کا شخص ہے، تو اس نے اپنے دوست کو بولا جس نے بیبو بٹ کو فنکشن دیا تھا، مانا تکوں والا، اس نے اس کو فنکشن دیا تھا. مانے بھائی نے مجھے بلایا، کہتے تم طوطے کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا میں نہیں جاؤں. تمہیں طوطے کا پتا تھا؟ نہیں مجھے طوطے کا نہیں. وہ جو زیبی آپ کی بہن بنی تھی اس کو پتا تھا اس کا؟ جی وہ جانتی تھی طوطے کو. اچھا جی وہ طوطے کو جانتی تھی. اس کے بھروسے پہ آپ چلے گئے؟ ہاں جی. تو میں ادھر ناچ رہی تھی تو اس نے مجھے بلایا تو کہتے تم طوطے کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، طوطا کون ہے میں نہیں جانتی ہوں طوطے کو. تو میں نے ایسے بیبو کو بتائی بات. اس سے پہلے بھی کبھی جاتی تھی کسی کے ساتھ چلے جانا یہ چیزیں؟ نہیں میم، ایسا کسی کے ساتھ چلے جائیں ایسا تو ہر کوئی آئے گا زیادتی کر کے چلا جائے گا ہمارے ساتھ ہر کوئی آئے گا کھیل کے چلا جائے گا. نہیں میم، ناچ کے کمانا. یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا؟ یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اور میں انصاف لینے کے لیے لاہور آئی ہوں. اچھا، آگے کیا ہوا جب اس نے کہا آپ جاؤ گی؟ تو میں نے اس کو بولا نہیں. میں نے پھر بیبو کو یہ بات بتائی، زیبی کو میں نے اس کو بات بتائی. کہتی میں تمہارے آگے کھڑی ہوئی ہوں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. یہاں تک کہ فنکشن ختم ہوا، ہائی ایس میں ساری چیزیں وغیرہ رکھ رہے تھے، ساؤنڈ وغیرہ میں بھی بیٹھ گئی تھی، باقی لڑکیاں بھی بیٹھ گئی تھی. طوطے کے پاس پسٹل تھا، تو طوطا آیا، کہتا ہے الشبا کو میری گاڑی میں بٹھائے نا. تو اس نے بولا، زیبی نے بولا، کہتی میں نہیں بٹھاتی ہوں. اس کے پاس پسٹل بھی تھا تو وہ ڈر بھی گئی تھی. اس نے بولا کہ چلو تم جو ہے نا بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ گاڑی میں، تو یہ تمہیں کھنا پل اتار دے گا. اس نے بھی یہی بولا تھا، کہتا میں کھنا پل اتار دوں گا. تو اس نے مجھے مطلب کہ اس کی گاڑی میں بٹھا دیا. میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. پہلے سلو اس کی جس ایریا پہ فنکشن تھا ادھر سے ہم نکلے، باہر آئے. تو جیسے ہم باہر آئے تو آہستہ سے پہلے اس نے گاڑی کی، پھر اس نے تیز، ہونڈا سیوک گاڑی تھی اس کے پاس، اس نے تیز چلا لی. جب اس نے تیز چلا لی تو کہتا ہے شور وغیرہ نہیں کرنا،
جب میرے موبائل پہ بیبو کا فون آیا میں نے کہا بیبو یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا. نہیں گاڑی میں یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. جی اچھا کہ میں نے بیبو کا مجھے فون آیا نا, میں بیبو کو کہہ رہی کہ یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا, تو بیبو کہہ رہی ہے تم شور ڈال دو نا. تو میں نے کہا وہ مجھے کہہ رہا تم شور ڈالو گی تو میں تمہیں پسٹل سے مار دوں گا. اتنی بات ہوئی تو اس نے میرے سے موبائل لے کے میرا اس نے موبائل بند کر دیا. پھر وہ اپنی جگہ پہ لے گیا مجھے. اس نے پھر مجھے مارا بھی. اچھا کیوں مارا؟ مارا اس لیے کہ میں شور ڈال رہی تھی. اچھا میں نے کیا چاہ رہا تھا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا. مجھے ایک ہی بات کہہ رہا تھا بار بار, کہتے ہیں میری مانے کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. تو پھر اس نے مجھے مارا بھی. اس کو میں نے واسطے بھی دیے, اپنا دوپٹہ بھی اس کے پاؤں کے اوپر پھینکا کہ میں سے زیادتی نہیں کرنا. تو اس کے باوجود بھی اس نے مجھے بولے چلے, کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس نے مجھے شراب پلائی. پہلی دفعہ پیتی؟ جی شراب پلائی, بیئر پلائی, اور اس کے بعد پھر اس نے میرے سے زیادتی کی. اکیلا ہی تھا؟ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے فائر بھی کروائے. جس کے باقی دوست تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے کمرے میں, میں اور یہ اکیلے تھے. کوئی زیادتی اس نے کی بس؟ جی زیادتی اسی نے کی تھی. اچھا جی اس اکیلے نے مارا بھی اسی نہیں ہے, پستول بھی اسی نے چلائی ہے مجھے ڈرانے کے لیے. دیواروں میں کہا رہا تھا کہ یہ ڈر جائے گی. اچھا تمہاری مطلب جب تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے؟ نہیں, جو زیادتی جو مجھے مار رہا ہے نا, جو میری آنکھ وغیرہ سوجی ہوئی ہے, جو میں رو رہی ہوں, جو یہ زیبی کو دکھا رہا ہے یہ پستول کے کھوکھے وغیرہ, وہ جب میں نے زیبی کو کال کروائی نا, ویڈیو کال, میں نے کہا ویڈیو کال کرو, تو وہ پھر اس نے ویڈیو وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, اسکرین ریکارڈنگ, وہ اس نے کر لی تھی. اس کے بعد مطلب اسکرین ریکارڈنگ ہے؟ اسکرین ریکارڈنگ ہے, بہرحال وہ انہوں نے مجھے نہیں دی. اچھا جی زیادتی کی اس نے کرتے ہوئے نہیں ویڈیو بنائی, نہ ہی مجھے پتہ. کتنا ٹائم تمہیں اپنے پاس اس نے رکھا؟ 3:30 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک. تو پھر کیا ہوا آگے؟ کیا ہوا آگے کا مجھے نہیں یاد میم. ناظرین آگے یہ ہوا کہ یہ الشبہ کو ایک جگہ پہ برہنہ حالت میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے.